خبر آپ کو دیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صدر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے، جس سے لاکھوں معصوم جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ انہوں نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور پرامن راستہ اختیار کرتے ہوئے مکالمے اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں۔ صدر زرداری نے کہا کہ مشرق وسطی میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے مکالمہ ناگزیر ہے اور عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بحران کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خطے کے استحکام اور عوام کی بھلائی کے لیے مشترکہ عالمی کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ بھارت سنتاس معاہدے پر عمل کرے یا جنگ کے لیے تیار رہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پانی پر جنگ لڑنا پڑی تو اگلی جنگ بھی جیتیں گے۔ ایران کے جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ Speaker, we bow our heads before Almighty Allah. They didn't realize کہ آپ کے پاس کچھ نوٹس وغیرہ کا ویسے تو نہیں ہوتے لیکن آج جی جناب اسپیکر we bow our heads before Almighty Allah who has blessed Pakistan with a military victory over India, with a diplomatic victory over India and with a narrative victory over India. اسرائیل نے اور ان کے رجیم نے اس جھوٹ کی بنیاد پہ ایران پہ حملہ کیا ہے۔ ہمیں اس حملہ کا مذمت کرتے ہیں۔ اب بھارت کے لیے دو ہی آپشنز ہیں، یا وہ سنتاس معاہدہ مان لے، انٹرنیشنل قانون کے مطابق عمل درآمد کرے، ان کا عوام کو اپنا حصہ کا پانی، ہمارا عوام اپنا حصہ کا پانی۔ اگر وہ نہیں مانتے سنتاس معاہدہ کو، ڈیم اور کنالز نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے۔ ٹیکس دائرہ کار کو بڑھایا جائے گا، حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ تنخواہ دار طبقے کو مزید ریلیف دیں گے۔ اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے قائدین کا شکر گزار ہوں۔ ان قائدین کی رہنمائی بجٹ دینے کے لیے انتہائی اہم تھی۔ مزید کہا کہ نئے ٹیکسز میں اضافے کو جی ڈی پی کو 2.06% تک محدود رکھا گیا ہے۔ ہم ڈیجیٹائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں، ٹیکس قوانین میں بہتری لا رہے ہیں، ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے بجٹ میں تجاویز دی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت نے مالی سال 25-26 کے لیے ایک متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ ایک جانب ہم نے حکومتی اخراجات کو قابو میں رکھا ہے تو دوسری جانب حکومتی وسائل میں اضافے کے لیے ٹیکس بیس کو وسیع کرنے اور ٹیکس کمپلائنس کو بہتر بنانے پر زیادہ انحصار کیا ہے۔ نئے ٹیکسوں میں اضافے کو جی ڈی پی کے صرف 0.25% تک محدود رکھا گیا۔ بہتر ٹیکس کمپلائنس کے لیے ہم نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ ٹیکس قوانین میں بھی بہتری لا رہے ہیں تاکہ ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھایا جا سکے۔ ہم نے موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کیا ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور ایسی ٹیکس تجاویز دی ہیں جن سے ماحولیاتی آلودگی کے مسائل سے نمٹا جا سکے۔